وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسول الله. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ربیع الاول 5 ربیع الاول ہے. اس مہینے میں مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں، باوجود اپنے حالات کی تنگی کے. ہر دل میں سرور ہوتا ہے جسے سرور کونین والی بطحا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، اس لیے کہ ہمارے نزدیک نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اس دنیا پہ آنا سب سے زیادہ باعث مسرت ہے. ہم اپنا سب کچھ جو بھی پاس ہے وہ آقائے نامدار ختم الرسل مولائے کل والی بطحا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ قربان اور نچھاور کرنے کے لیے تیار. ہر مسلمان اس کا یہی معیار اور یہی نشان ہونا چاہیے. آواز تھوڑی سی کھول دیں. بالکل بند آواز. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان اس کا شیوا ہے، اور اگر اس محبت میں ذرہ برابر بھی کمی ہو تو کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات ہمارے نزدیک ہر چیز سے بالا تر. کائنات میں سارے ہی اکٹھے ہو کے آ جائے کہ خدا سے سب کچھ مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. آپ کائنات کی سب سے بڑی نعمت دنیا کائنات میں جب سے ہم وجود میں آئے، ہمارے پہلے اور بعد والے، اول آخر، آسمان زمین، خشکی تری، فضا بحر بر، انسان جن، ناری نوری، بشر، ہر ایک میں جو مقام اور جو شرف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ کسی کو مل سکتا ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے. آپ کے وہ القابات، آپ کے وہ فضائل اور آپ کے وہ مناقب ہیں کہ اگر کوئی چاہے بھی تو اس کو حاصل نہیں کر سکتا. اگر 1000 مخلوقیں ہوں اور ان 1000 مخلوقات میں
ایک لاکھ پیغمبر آئے اور ان تمام کے فضائل، ان کے مرتبے، ان کی بلندیاں، ان کی سرفرازیوں کو اکٹھا کیا جائے تو پھر بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا ان سے کہیں اوپر۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت ببطحاء مکہ، میں مکے کی وادی میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی ملکان، اچانک میرے پاس دو فرشتے آئے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے ہوا کیا یہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ اس نے کہا زن ہو، اس کا وزن کرو، یہ جو شخصیت ہے اس کا وزن کرو۔ فرمایا ایک ترازو لائی گئی، اس ترازو کے دو پلڑے، ایک میں مجھے رکھا گیا اور ایک میں دنیا کے عام شخص کو رکھا گیا۔ فرمایا کہ وزن تو ہوں، میرا وزن اس سے بھاری ہو گیا۔ پھر اس نے کہا زن ہو بے اشرن، اس کا وزن 10 آدمیوں کے ساتھ کرو۔ فرمایا میں 10 آدمیوں سے میرا پلہ بھاری رہا۔ پھر اس نے کہا زن ہو بے 50، اس کا وزن 50 آدمیوں کے ساتھ کرو۔ فرمایا میرا وزن ان سے بھاری رہا۔ اس نے کہا زن ہو بے 500، اس کا وزن 500 افراد کے ساتھ کرو۔ فرمایا پھر بھی میرا پلہ بھاری رہا۔ اس نے پھر اور ان کے ساتھ فلاں کے ساتھ وزن کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا رجحتہم، میرا وزن ان سے بھاری رہا۔ اس نے آگے اکتا کے دوسرے فرشتے نے کہا لو وزنتہ بالدنیا کلھا لا رجحھا، اگر اس کا وزن ساری دنیا سے کیا جائے تو اس اکیلے کا وزن ساری کائنات سے زیادہ ہو۔ اتنا مرتبہ، اتنی شان اور اتنی سرفرازی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یہاں میں آپ سیرت پہ، آپ کی شان پہ بہت کچھ سنتے ہیں۔ بعض احباب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ انسان نہیں ہے، اگر آپ انسان نہ ہو تو پھر ہمیں کوئی شرف نہیں ہوگا۔ انسان وہ ہے جس کو ناریوں نے، نوریوں نے سجدے کیے، فرشتوں نے سجدے کیے، جبریل علیہ السلام سے لے کے جتنے فرشتے ہیں ان تمام نے سجدہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہمیں مقام حاصل ہوا جو کسی کو حاصل نہ ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینین کی قسم، حضرت موسیٰ کے پہاڑ، ان کی وادی کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والے شہر مکہ کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ کیا یہ شرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو رسول ہو وہ انسان ہو، نہ کہ کسی اور رخ میں سے، کسی اور نسل میں سے آئے؟ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت رسول اللہ ہماری نسل میں سے۔ اگر آپ کو انسان نہ مانا جائے، آپ افضل بشر ہیں، چمڑے سے بنے ہوئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد انسان، آپ کی والدہ انسان، آپ کے نانا ننہال انسان، آپ کے ددھیال انسان، آپ کی اولاد انسان، آپ کی بیویاں انسان، آپ کے بیٹے انسان، آپ کی بیٹیاں انسان، آپ کی نسل جو آج بھی دنیا میں موجود ہے وہ انسانوں کی صورت میں ہے۔ اگر آپ کو انسان نہ مانا جائے، اگر آپ کو بشر نہ مانا جائے تو ہمارے لیے کس بات کا فخر، ہمارے لیے کس بات کی سربلندی، ہمارے لیے کس بات کی سرفرازی ہے، ہمیں خوشی کس بات کی؟ اور دنیا میں مقام بڑے ملے، لیکن ہمارے لیے ہمارے رسول کا مرتبہ اس لیے زیادہ ہے کہ آپ ایک بشر ہیں۔ قرآن کہتا ہے 15واں پارہ سورہ الکہف 16واں پارہ، کل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر آپ خود فرما دیجئے، میں اور آپ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں،
وہ اللہ جس کا ہر کلمہ سچ، وہ اللہ جس کا ہر کلمہ حق، وہ اللہ جس کا ہر کن فیکون، وہ اللہ فرما رہے کل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر آپ فرما دیں میں تم جیسا ایک بشر، آپ ہم میں سے، آپ آدم کی اولاد میں سے، آپ حضرت عیسیٰ کی خوشخبری۔ آپ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم وہ ہو جس کا انتظار ہے، تو انہوں نے کہا میں آیا ہوں تمہارے پاس وہ خوشخبری لے کے، من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی ماں کی خواب کا نتیجہ کہ میری والدہ نے خواب دیکھی کہ ان کے جسم سے نور نکلے، آپ نے فرمایا میں اپنے بابا حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد فرمایا تھا ربنا، دعا مانگی، باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل، باپ دعا کرتے ہیں اور اسماعیل اس پہ آمین کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ کریم، اے اس کعبے کے رب، اے اس کعبے کے موجد، اے ہمیں بنانے والے، یہاں مکے میں جہاں آج کوئی فرد نظر نہیں آتا، آج جہاں صرف ابراہیم یا اس کا بیٹا یا اس کی بیوی ہے، یہاں ایک پیغمبر بھیج۔ وہ پیغمبر کیا کرے گا؟ انہی میں سے آ کے وہ ان کو تعلیمات سکھائے گا۔ آپ نے فرمایا میں اس اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ، باپ کہا، باپ اور بیٹے کی نسل ایک ہوتی ہے۔ لوگوں نے شان بڑھاتے بڑھاتے اللہ سے بھی اللہ کے رسول کو بڑھا دیا۔ حالانکہ خالق خالق رہتا ہے، مخلوق مخلوق رہتی، عابد اور ہوتا ہے، معبود اور ہوتا ہے، ساجد اور ہوتا ہے، مسجود اور ہوتا ہے، رازق اور ہوتا ہے، مرزوق اور ہوتا ہے، عابد اور ہوتا ہے، معبود اور ہوتا ہے، بندہ اور ہوتا ہے، مالک اور ہوتا ہے، پیدا کرنے والا اور ہوتا ہے، پیدا ہونے والا اور ہوتا ہے، خالق اور ہوتا ہے، مخلوق اور ہوتا ہے۔ آپ کس کو پوچھتے رہے؟ لوگوں نے کہا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، اور اس سے بڑا کائنات میں کوئی گندا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ میں 3 باتیں کرنے لگا ہوں، محبت پیار دلائل کے ساتھ، نہ کسی کو کافر نہ کسی کو گالی دینا، میری بات صرف سن لیں، اگر دل میں آئے مان لیں۔ کیوں مومن جو ہوتا ہے عقائد میں، معاملات میں، عبادات میں دلائل کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا فرمان آ جائے میری گردن جھکنی چاہیے، چاہے میرا مسلک کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ مجھے بتائیے، اگر آپ اللہ کے نور میں سے نور، اور یہ مسائل بیان کرتے ہوئے مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میں ایک درویش سا آدمی ہوں۔ اگر آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، پھر نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کہ آپ کا باپ ہے تو اللہ کا بھی باپ ہونا چاہیے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ آپ کی ماں کا کیا نام ہے؟ والدہ محترمہ کا حضرت آمنہ۔ آپ کی 4 بیٹیوں کے نام زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ آپ کے 3 بیٹے عبداللہ، طیب، طاہر یا قاسم۔ آپ کے داماد علی المرتضی، آپ کے داماد عثمان ذو النورین، اور یہ ساری حقائق آپ کے دادا عبد المطلب، آپ کے پردادا ہاشم، آپ کے پردادا کے والد عبد مناف، یہ آپ کا خاندان۔ سورہ اخلاص کھول لیں، دلائل سے بات، سورہ اخلاص کھولیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ کہتا ہے اللہ احد، اللہ ایک، کوئی
اس جیسا نہیں، نہ اس میں سے نکلا. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا. کتنا گندا عقیدہ بنایا. قرآن کہتا ہے اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اور مشرکوں نے پوچھا تھا انسب لنا ربک، اے پیغمبر اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے. تو اللہ نے سورہ اخلاص نازل کی، اور یہ وہ سورت ہے اگر ایک مرتبہ اس کی تلاوت ہو جائے اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 10 پاروں کا، اس میں صرف 4 آیات، اور وہ میرے رب کا نسب نام ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے کوئی ہم پلہ، کوئی ہم سر، کوئی برابری کرنے والا. اگر نور من نور اللہ کا عقیدہ ہو، اللہ کے رسول کے بیٹے، اللہ کے رسول کی بیٹیاں، رب کا نہ کوئی بیٹا، رب کا نہ کوئی بیٹے، اللہ کے رسول کی بیویاں، رب کائنات کی نہ کوئی بیوی، اللہ کے رسول کا سسرال رب کائنات کا سسرال نہیں، اللہ کے رسول کے داماد رب کائنات کا کوئی داماد نہیں. اور پھر آپ قضائے حاجت کرتے، اللہ قضائے حاجت نہیں کرتے. اللہ کے رسول قضائے حاجت فرماتے، اللہ قضائے حاجت نہیں کرتا. اللہ کے رسول کھاتے تھے، اللہ کھاتا نہیں ہے. اللہ کے رسول اونگ آ جاتی تھی، اللہ کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اللہ کے رسول پیتے تھے مشروب، اللہ کو پینے کی حاجت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے محتاج تھے. آپ ایک مرتبہ جانور پہ بیٹھے، گر گئے، آپ کے پاؤں میں موچ پڑ گئی. یہاں لوگوں کو کہانیاں سناتے، یہاں لوگوں کو شرکیہ عقائد پہ لگاتے قرآن کی آیات پڑھ کے. اور جو میں نے آیت پڑھی ہے میں ترجمہ کروں گا. کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا مفتی، چیلنج ہے اگر میرا ترجمہ غلط ہو، پورے ہاتھ اٹھا کے جائیے جس مرضی اہل دانش سے ترجمہ کروائیے، گوگل ہے اس پہ سرچ کیجئے. اگر میرا ترجمہ غلط ہو جو مرضی سزا دے دیجیے، میں دور سے آنے والا، کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر ترجمہ غلط ہو کبھی اس ممبر پہ نہ چڑھوں، کبھی آپ کے سامنے تقریر نہ کروں. میری قبر میں نے جانا ہے، آپ کی قبر آپ نے جانا ہے. آپ جس مسلک کے ہوں ایک مرتبہ مسلک کو چھوڑیے، میں اپنے مسلک کو چھوڑتا ہوں. اتنا گندا عقیدہ نور من نور اللہ کا. اور اللہ پیشاب کرتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں آتا آپ پیشاب فرماتے. اللہ جماع کرتا ہے، اللہ کے رسول جماع فرماتے. اللہ کے رسول کو موج آئی، اللہ کو موج آتی. مخلوق کو خالق سے ملا دیا، رازق کو مرزوق سے ملا دیا، اور اس ملا کے پیٹ نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. اور ہم سمجھتے ہیں یہ شان مصطفیٰ ہے. میرے بھائی جھوٹے قصوں کو چھوڑیے، اللہ رسول کی طرف آئیے. آپ کے وہ فضائل جو قرآن میں بیان ہے اس سے بڑی شان ہوئی کوئی نہیں سکتی. اور یہ جو ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں، مجھے بتائیے محبت اللہ کے رسول سے صحابہ کو زیادہ تھی یا ہمیں زیادہ؟ وہ جلوس انہوں نے کیوں نہیں نکالے؟ اور چھوڑیے، بعض لوگ کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ شاید مرتد ہو گئے. بہت لوگوں نے عقیدے بنائے. آل رسول حضرت مولا علی، آپ کہتے ہیں مولا علی، میں کہتا ہوں مولا علی. حضرت علی من کنت مولا ہو فعلی مولا. اے علی جس کا میں مولا اس کا تو مولا. میں مانتا ہوں اس مولا علی نے کیوں جلوس نہیں نکالے؟ کیوں جی بات سمجھ نہیں آتی؟ شاید گرمی زیادہ.
کل سے آج دن سخت ہے. کیوں جی؟ کہ بجلی کے بل پھر زیادہ آ گئے. او حضرت علی سے محبت ہمیں زیادہ. ڈجکوٹ کے لوگ جوتا بنا کے سروں کے اوپر لگا دیے کہ ہم جوتے کھانے کے قابل، اور جھنڈوں پہ جوتے بنائے نالے رسول، اور خاکوں کی بات کرتے ہیں کہ خاکے بناتے ہیں غیر مسلم. ان خاکوں کا تصور کس نے دیا ہے؟ میں نے اور آپ نے. خانہ کعبہ کا خاکہ اچھا ہو یا برا ہو، شبیہ رسول جائز نہیں ہے. کوئی شخص اللہ کے رسول کی پگڑی کا خاکہ بنائے، کوئی شخص اللہ کے رسول کے جوتے کا خاکہ بنائے، کوئی شخص اللہ کے رسول کی عصا کا، لاٹھی کا خاکہ بنائے، کوئی آپ کے لباس کا خاکہ بنائے، کوئی آپ کے بستر کا خاکہ بنائے، اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا کوئی گستاخانہ خاکہ بناتا ہے. اسی طرح اس کو راہ دکھانے والا وہ ہے جس نے خاکہ بنانے میں پہل کی. یہ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ مسجد نبوی کا خاکہ، اور اگلے دن وہی ڈبے توڑے جاتے. خانہ کعبہ کا خاکہ، ہجرت مدینہ کا خاکہ. کوئی اللہ کا خوف کرے. اور بدعت کہاں کی کہاں لے جاتی ہے انسان کو. کہ ہم نے کبھی تصور کیا، اور جس ہستی سے ہم پیار کرتے اس ہستی سے زیادہ پیار کرنے والوں نے یہ نہیں کیا. مولا علی نے کیا. ان کے 2 بیٹے جو بعد میں زندہ رہے، کربلا کے حسین کا نام لینے والے، مولا حسین کو پکارنے والے. میرے بھائی، کیا حضرت حسین نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ سارے کام کیے؟ کیا مولا حسن نے یہ سارے کام کیے؟ اور کیا خود رسول اللہ کی جو 63 سالہ زندگی ہے، آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ میلاد یا ربیع الاول کے جلوس نکالے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے، اور دین تو اسی دن ختم ہو گیا جس دن اللہ کے رسول پہ آخری وحی آ گئی. آپ کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا کے جانے کے بعد، آپ کو دفن کرنے کے بعد، آپ کو مدفون کرنے کے بعد، آپ کے اللہم بالرفیق الاعلی، آپ کی روح قبض ہونے کے بعد دین کا اختتام، وحی کا اختتام. اس کے بعد جو نئی چیز ہوگی وہ دین میں بدعت ہو. کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے جو ہم کام کرتے ہیں. وہ کام جس پہ رسول اللہ، ان کے اصحاب کی مہر نہ ہو، وہ قائم ناجائز کام، ناجائز چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. میں ایک مثال دینے لگا ہوں. ایک بندہ ظہر کی 5 رکعتیں فرض پڑے، حالانکہ ایک رکعت، 2 سجدے، 1 رکوع زیادہ ہو گیا، اور رکعت پڑھنا ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ رکوع ثواب، سجدہ ثواب. لیکن ہر بندہ کہے گا جی 5 رکعتیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے 4 بتائی. میرے بھائی، ہر نیا کام جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، بدعت جائز نہیں ہے. کسی کو لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نئے کام کرتا رہے، اس کو دین کا حصہ بنا. یہ شرینیاں بانٹنی ٹھیک ہے، آپ اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں پھر اس کا دن مقرر نہیں ہے. اگر میں اللہ کے لیے کوئی کھلانا چاہتا ہوں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھانا کھلائیں مسکین کو، قیدیوں کو، بیماروں کو، سب کو کھلائیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، کوئی دن مقرر نہیں. اور ہمارے حال کیا ہے؟ ہم نے ان رسموں کو دین بنا دیا. ہمارے نوجوانوں کو کن کاموں پہ لگا دیا کہ آمد مصطفیٰ جشن ہے. یہ لفظ پوری کائنات میں
قرآن میرے سامنے، کسی حدیث کی کتاب میں، تاریخ کی کسی کتاب میں اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہو کہ میری آمد جشن، آپ کے صحابہ نے کہا ہو، آپ کے اہل بیت نے کہا ہو، تابعین میں سے کسی نے کہا ہو. تابعین ہوتے ہیں صحابہ کے شاگرد، تبع تابعین صحابیوں کے شاگردوں کے شاگرد. کسی نے کہا ہو کہ آمد رسول جشن ہوتا ہے. ہمارے ڈجکوٹ کے مولوی کو پتا چل گیا کہ آمد رسول جشن ہوتا ہے. ہمارے مولوی کو، جس کو الف سے ککڑ کا نہیں پتا، ان مولویوں کو جن کو نہ عربی آئے نہ عربی زبان آئے، جو قرآن کے ترجمے غلط کریں. اور میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جس کا ترجمہ غلط کر کے لوگوں میں جشن کی دلیل دی جاتی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، آپ ترجمہ سنیں اور اگر ترجمہ غلط ہو میں ذمہ دار. ہر قسم کا، آج بھی میری قبر میں مجھے عذاب ہو اگر یہ ترجمہ غلط. قیامت کے دن آپ کا ہاتھ میرا گریبان کہ مولوی صاحب ہم جشن مناتے تھے، آپ کا ترجمہ سن کے ہم نے اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کیا، اگر وہاں پکڑ ہو گئی اللہ کی قسم میں آپ کا دیندار. لیکن ترجمہ وہ کرے جو ترجمہ بنتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، جاءتکم، قد تحقیق، جاءت آ گئی، کم تمہارے پاس، موعظۃ ایک نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور ایک شفا، لما فی الصدور اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے، وہدن اور ایک ہدایت، ورحمت اور ایک رحمت، للمؤمنین مومنوں کے لیے. کل تو فرما دیے، پیغمبر فرما دیجئے، بفضل اللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اس کی اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک تو اسی کے ساتھ، فلیفرحوا تو چاہیے کہ وہ خوش ہوں. ہم نے کیا کیا؟ یفرحوا کا معنی چاہیے کہ وہ خوشی منائیں. دنیا کائنات کی کسی لغت میں فلیفرحوا کا معنی جشن منانا نہیں ہوتا، خوشی منانا نہیں ہے، خوشی ہونا ہے، دل کی خوشی. فلیفرحوا چاہیے کہ وہ خوش ہوں. کیوں؟ پیغمبر آ گئے. چاہیے کہ خوش ہو، دین آ گیا. چاہیے کہ خوش ہو، اللہ کے رسول کی آمد ہو گئی. دل میں خوشی ہے، خوشی منانا نہیں ہے. خوشی منانا مولویوں نے ترجمے اپنی طرف سے کیے. پوچھئے ان مولویوں سے، مولانا صاحب آپ کو دین ہی ملا ہے بگاڑنے کے لیے، اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہم چندہ کر دیتے ہیں. آپ کو آپ کے پیٹ کی فکر ہے، آپ کی فیکٹریاں بن گئی، آپ گاڑیوں پہ آتے ہیں، آپ کے بنگلے بن گئے، آپ ہزاروں لاکھوں کماتے ہیں ان دنوں میں. مولوی صاحب کم از کم ترجمے تو غلط نہ کریں. اور کہانیاں تو آپ نے سنا نہیں، آپ نے اولیاء کو انبیاء سے بڑا کر دیا، آپ نے انبیاء کو اللہ سے اوپر پہنچا دیا، آپ نے اللہ کے رسول کی ذات ہی بدل دی. مولوی صاحب یہ جرم نہ کریں کہ آپ قرآن کے ترجمے بدل دیں. فلیفرحوا تو چاہیے کہ وہ خوش ہوں، اور ہر مومن خوش ہوتا ہے اللہ کے رسول کی آمد پہ، آپ کے ذکر پہ، آپ کے نام پہ. کوئی مومن ایسا نہیں ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جسے اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی نہ ہو. لیکن خوشی اور ہوتی ہے، خوشی منانا اور ہوتی ہے. جیسے مذاق کرنا اور ہے، مذاق اڑانا اور مذاق تو ہر بندہ کرتا ہے. مذاق اڑانا اور ہوتا ہے، مذاق کرنا اور ہوتا ہے. اسی طرح خوشی ہونا اور ہوتی ہے، خوشی منانا اور ہوتی. جو دل میں خوشی ہے اللہ کے رسول کے، اسے کوئی نکال ہی نہیں سکتا. اگر یہ اس کا معنی یہ ہوتا جو ہم نے کرتے ہیں ہمارے مولوی کہ چاہیے کہ وہ خوشی منائے، تو اس معنی کا سب سے پہلے علم حضرت رسول اللہ کو ہونا چاہیے تھا. اور میرا ایمان کہ آپ کو ہر معنی کا پتہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے دین کو چھپا لیا، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے. اور یہ جو میلاد کے ہمارے سلسلے ہیں اللہ کے رسول نے کیے، جب آپ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کرتے ہیں؟
کیوں جی بات سمجھ آ رہی؟ بعض لوگ سونے کے لیے آتے ہیں، آرام کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں جگا دیا کریں ساتھ والے۔ جی ہمیں جو بات اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی، جو کام ہم وہ کیوں کرتے ہیں؟ اور ہمارا ایمان اللہ کے رسول سے اوپر ہے، اور جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کرتے؟ جو کام اہل بیت نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کرتے؟ آپ کے فرمایا رسول اللہ نے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا اللہ کے رسول کا، پھر جو ان کے ساتھ والے، پھر جو ان کے ساتھ والے۔ صحابہ اللہ کے رسول کا زمانہ، تابعین ان کے شاگرد، تبع تابعین ان کے شاگردوں کے شاگرد، اور میرا چیلنج ہے ان تینوں زمانوں میں کوئی میلاد کا ثبوت لائے، میں میلاد کرنے کے لیے تیار۔ اس مسجد سے نکلے کوئی جائے مولویوں کو کہے، بعض احباب بیٹھے تسبیح کرتے رہتے ہیں اور جمعہ خطبہ سنے۔ جمعہ فرض ہے خطبہ سننا، اور بعض احباب نے تسبیح پکڑی ہوتی اور تسبیح کرے فارغ اوقات۔ یہاں خطبہ سننا فرض۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہاں تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں، تسبیح کرے فارغ اوقات میں۔ خطبے کے دوران تسبیح کرنا صحیح نہیں ہے، اس کی میں دلیل لیتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا جمعے کے دوران بولے اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ آپ تسبیح کریں، بول رہے ہیں، آپ جب تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں مثلا تسبیح کرتے ہوئے، تو آپ بول رہے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کا جمعہ نہیں ہوتا، وہ چاہے اچھا ہو یا برا لفظ ہو۔ جب جمعہ ہو تو جائز نہیں ہے کہ کوئی تکلم کرے، گفتگو کرے، صرف امام بول سکتا ہے یا جس کو امام مخاطب کرے وہ بول سکتا ہے۔ دین کو مذاق بنایا گیا، اور جو یہ باتیں کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ انتشار پھیلاتا ہے۔ اگر سچ کو سچ کہنا جرم تو یہ جرم ہم کرتے ہیں۔ میں کرتا ہوں جس کا کوئی مسلک ہی نہیں، میرا کوئی مسلک نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، کوئی اہل سنت، کوئی دیوبند، کوئی شیعہ، کوئی بریلی، کوئی حنفی، شافعی، مالکی، کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم بات سنتے ہیں جی یہ وہابیوں نے کہی، یہ جی اہل حدیث کہتے ہیں، یہ جی اہل سنت کہتے ہیں، یہ جی اہل تشیع کہتے ہیں۔ کس نے اختیار دیا ہے مسلک بنانے کا؟ سب سے پہلی بات، ان الذین فرقوا دینہم، قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے پیغمبر، آپ اگر وہ لوگ جو دین کو تفرقہ بناتے ہیں آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جتنے بیٹھے ہیں ہر ایک کا مسلک، ہماری مسجد والے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، وہ مسجد والے کہتے ہیں ہم اہل سنت، وہ کہتے ہیں جی ہم دیوبندی، وہ کہتے ہیں بریلی، وہ کہتے ہیں شیعہ، وہ کہتے ہیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ کس نے فرقے بنائے؟ دین ایک، قرآن ایک، رسول ایک، اللہ ایک۔ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد، خاتم النبیین کے آنے کے بعد، خاتم المرسلین کے آنے کے بعد کسی فرقے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، سورہ حج۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ کوئی پوچھے تمہارا فرقہ کیا ہے، میں مسلمان، کہتے نہیں فرقہ، ان کو میں مسلمان، اللہ نے میرا نام مسلمان رکھا، میں نے مسجدوں پہ لکھوا دیا فلاں فرقہ، میں نے مسجدوں پہ لکھ دیا فلاں فرقہ، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ایسے ہی فتوے، میری نماز دنیا کائنات کے ہر کلمہ گو کے پیچھے ہوتی، جو کلمہ گو میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار، چاہے وہ اہل تشیع میں سے ہو، اہل دیوبند میں سے ہو، بریلویوں میں سے۔
میں پڑھنے کے لیے تیار، میری نماز میرے لیے، میرے اللہ کے لیے، امام کے اس کا اپنا عمل ہے، میرا اپنا عمل۔ یہ ساری رسمیں دین کو بدنام کرنے کی، دین کو تماشا بنایا ان لوگوں نے، دین کو کھانے پینے کا ذریعہ بنایا، اور اعلان ہوتے ہیں جس کی گلی زیادہ سجے گی اتنا انعام ملے گا، اور دین کو مذاق بنا دیا ہے۔ چاہیے تو یہ ہے، اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے سوموار کے دن، کسی نے پوچھا کیوں رکھتے؟ فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی، اور ہم نے اس روزے والے دن کو عید کا نام دے دیا۔ اور عید کے دن کون روزہ رکھتا ہے؟ اور عید الفطر کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے؟ اگر اس دن روزہ جائز نہیں ہے، اگر اس کو عید سمجھتے ہیں 12 ربیع الاول کو، تو میرے بھائی پھر روزہ کس بلا کا نام؟ کسی سے کوئی پوچھ لیں 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہر بندہ کہہ کے رکھ سکتے ہیں۔ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں، کیوں جی صحیح بات، اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر عید درست اپنی طرف سے بنایا۔ اللہ کے رسول کے دین کو مذاق نہ بناؤ۔ باز آ جائیں میں اور آپ اللہ کے رسول کے دین کا مذاق اڑانے سے۔ جو اٹھتا ہے نئی رسم، قبر پہ کھڑے ہو کے اذانیں، یاسین فلاں فلاں، کون سی روایات میں آیا؟ فلاں فلاں رسمیں، تیجا ساتہ 40واں، کون سی رسمیں؟ کس حدیث میں؟ کس قرآن میں؟ یہ جلوس، محرم، چہلم، برسیاں، ربیع الاول، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے پھر آپ کی اتباع کرو، پھر آپ کی پیروی کرو، پھر آپ کے پیچھے چلو۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے ویسی نماز پڑھیں جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی، ہم روزہ ویسے رکھیں جیسے اللہ کے رسول نے رکھا، ہم حج ویسے کریں، عمرہ ویسے کریں جیسے اللہ کے رسول نے کیا، ہم زکوٰۃ ویسے دیں جیسے اللہ کے رسول نے طریقہ بتلایا، ہم افعال وہ کریں جو افعال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ چیزیں نہیں کرنی۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا، کتنے افراد ہیں جن کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، چلو ربیع الاول کی طرف سے ہی دیتے ہیں پیغام کہ جی ربیع الاول سے پیار ہے، ہاں جی پیار، اللہ کے رسول سے پیار ہے، ہاں جی پیار، اللہ کے رسول خوبصورت ہے، ہاں جی خوبصورت، تو چہرہ مصطفیٰ کا کیوں نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ کی داڑھی، بڑی داڑھی، کیوں جی مسلمانوں، بھائیوں، مومنوں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں آ جاتے ہیں ہم 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، کہ صبح کی نماز میں اللہ اکبر، اور تو اور ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ وہی نظر نہیں آتے، اور انتظامیہ ان کے بچے کہاں؟ آپ نے باہر لکھوا لیا ہے نا فخر سے کہ مسجد لوہارا والی، اور جن سے پیار ہوتا ہے انہی کا آدمی تذکرہ کرتا ہے، اور لوہاروں کی اولاد نظر ہی نہ آئے۔ حاجی بشیر صاحب، حاجی نذیر صاحب، فلاں صاحب بزرگ بڑے تھے، بڑی خدمت کی، اور ہم ان کی اولاد ان کا منہ کالا کر رہے کہ صبح کی نماز میں کوئی بندہ ہی نظر نہ آئے سوائے 1-2 کے۔ یہ فرض ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے۔ کسی کو غصہ لگتا ہے لگے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ تمام مسجدوں کے اور جو انتظامیہ میں ہو اس کو چاہیے کہ اپنی داڑھی رکھے۔ اگر آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، نمازی نہیں بن سکتے، آپ کا پھر مسجد سے تعلق ہی کیا ہے؟ کیوں جی باتیں بڑی تلخ ہیں، ہے تو صحیح کہ آپ کہتے ہیں ہم مسجدوں کے متولی، مسجدوں کے وارث، اور حالت کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم چہرے پہ داڑھی نہیں سجا سکتے، یہ حاجی صاحب کا بیٹا ہے، حاجی صاحب کا پوتا ہے، اور حرکتیں کیا ہیں؟ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس مسجد کو آباد شاد فرمائے، اللہ اس مسجد کے تعاون کرنے والوں کے مال و جان میں برکت عطا فرمائے۔ آئیں عہد کرتے ہیں، اور اگر میں کہتا ہوں انتظامیہ صرف عہد کر لے کہ کوئی لڑکا فجر کے وقت ہمارا گھر میں نہیں ہوگا، مسجد میں ہوگا، میں دعوے سے کہتا ہوں الحمدللہ جتنا خاندان ہے 4-5 صفیں تو گئی نا، ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کو آنے کی۔ کیوں جی؟
اشتیاق صاحب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آج بھی ہم انشاءاللہ یہی ہیں. صبح میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، دیکھتے ہیں کتنے افراد آتے ہیں. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. تنقید کا مقصد نہیں ہے، اصلاح. اور نام لینا اس لیے کہ وہ لوگ جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لوگ ان پہ تنقید نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اصلاح کرنی چاہیے. اللہ پاک اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے، اس خوشی کو نہیں منانا، خوش ہو کے اللہ کے رسول کی اتباع کرنی. جہاں کہہ دیا وہاں کر لینا ہے، جہاں سے روک دیا وہاں سے رک جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنو اللہ رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کرو. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین کی بات، حق کی بات کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.